بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فضيلة الشیخ صالح الفوزان حفظه اللہ سے سوال ہوا الأجوبة المفيدة عن الأسئلة المناهج الجديدة میں سوال نمبر 20. آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہتا ہے کہ ہمارا یہود سے کوئی دینی بنیاد پر جھگڑا نہیں، کیونکہ قرآن کریم تو ان سے میل ملاپ اور دوستی کی ترغیب دیتا ہے. قرآن نے اس کی ترغیب دی ہے. اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یعنی حوالہ کہ کس کا قول ہے، یہ حسن البنا جو کہ بانی ہے فرقہ اخوان المسلمین کا، جو عرب میں جیسا کہ جماعت اسلامی ہے یہاں پر موجود ہے، بالکل وہی چیز ہے. وہ اپنی کتاب الاخوان المسلمین احداث سنت التاریخ، اخوان المسلمین تاریخ ساز واقعات میں، جو کہ تالیف ہے محمود عبد العلیم کی، اس کے جزء اول صحیفہ 409 میں آپ اس کا اصل کلام دیکھ سکتے ہیں. اور اسی قسم کا کلام محمد المسعری خارجی کا ہے. ان دونوں شخصوں کے مناہج مختلف ہونے کے باوجود اقوال کتنے ملتے جلتے ہیں. اس کی وجہ ان کی یہی انقلابی تحریکوں والا منہج ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز لے لی، یعنی ارض حرمین سرزمین توحید کو چھوڑ کر ارض کفر میں سکونت کو اختیار کیا، اور کافروں کے قوانین کے ذریعے تحکم و فیصلوں پر راضی ہوا، جس کا تانا یہ دوسروں کو دیتے ہیں. چنانچہ اخبار الشرق الاوسط عدد 6270 اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، سب آپ جو ہے ہمارے شائع کردہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا مندرجہ ذیل مقالہ شائع ہوا کہتا ہے کہ سعودیہ کی جو موجودہ حالت ہے کہ وہ مسیحی اور یہودی لوگوں کو اپنی عبادات علی اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتی. عنقریب ہماری کمیٹی یعنی مزعوم شرعی حقوق کے دفاع کی کمیٹی کے برسر اقتدار آنے پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لازم ہے کہ اقلیت کو ان کے حقوق دیے جائیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے گرجا گھروں میں اپنے دینی شعائر کا اظہار کریں اور اپنی خاص شریعت کے مطابق شادی بیاہ کے معاملات کریں. مزید یہ کہ انہیں اپنی دینی زندگی گزارنے کی مکمل آزادی و اجازت حاصل ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں یا مسیحی یا پھر ہندو. یہ تو عام بات ہے. اور آگے کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں گرجا گھروں کی تعمیر مباح ہے، جائز ہے. یعنی اسی طرح BBC نے خود اس کی اپنی آواز میں اتوار کی شب 1417 ہجری کو نشر کیا کہ نیوز کاسٹر نے بتایا تارک وطن سعودی محمد المسعری، جو کہ لندن میں اقامت پذیر ہیں اور اپنے آپ کو الجہادی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری طرح تارک وطن شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ محاذ تشکیل دینے کا اعلان کرنے کے بارے میں اس ماہ کے آخر میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی. پھر المسعری کی اپنی آواز ریڈیو پر نشر ہوئی کہتا ہے عنقریب ایک اشتراک تشکیل پائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وسیع بلاک بن جائے کہ جس کے لیے ہم سرگرم عمل ہوں، تگ و دو کریں اور آگے پیچھے رابطے قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک اسلامی تحریک ہوگی، نہ سنی نہ شیعہ، بلکہ صرف اسلامی تحریک ہوگی جو اسلام کے اجماعی اور قطعی احکامات پر قائم ہوگی، کہ جس کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں. تمام مسلمان چاہے سنی ہوں یا شیعہ، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مسلمانوں اور تارکین وطن کے حقوق کی حفاظت کرے گی، اور اسلامی ممالک میں بھی تمام تارک وطن شہریوں کے حقوق، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ و مجوس وغیرہ، کو مد نظر رکھے گی. لہذا اس معنی کے اعتبار سے ہماری یہ تحریک سیاسی ہے کہ جو اسلام کی اساس پر قائم ہے، محض کسی خاص گروہ یا مذہب کی تحریک نہیں. میں یہ کہتا ہوں، یعنی جو تعلیق کرنے والے ہیں فرحان الحارثی، کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خبط الحواسی اور اسلام کے خلاف جسارت ہو سکتی ہے. مسعری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروان کے تعلق سے پھر کیا خیال ہے؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، صحیح بخاری کی روایت کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یعنی حکمرانوں کے تعلق سے یہ بات ذکر ہوئی. پھر کیا ایسا شخص جو اتنی واضح و شگاف احادیث نبوی سے جاہل ہوں قائد تحریک یا لیڈر بن سکتا ہے؟ اللہ ہے کہ گمراہی و احوا پرستی کا امام و سربراہ بنے تو اور بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت و سلامتی کے خواستگار ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ شاعر کے اس قول کی زندہ تعبیر ہیں،
عربی میں شعر ہے، اس کا مطلب ہے یعنی جیسا خلاصے ہی جیسا دیس ویسا بحث، کیونکہ یہ شخص خود نصارہ کے پاس برطانیہ میں پناہ گزین ہے تو انہی کے جیسی باتیں کرتا ہے۔ ویسے اخبار الریاض میں بھی یہ بات نشر ہوئی، جس کا پورا حوالہ دیا ہوا ہے، آپ مقالے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سابق مفتی اعظم سعودی عرب امام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا مقالہ شائع ہوا، جس میں ہے کہ آج کل جو گمراہ کن اور فساد سے بھرپور دعوت محمد المسعری، سعد الفقیہ اور ان جیسے دیگر افراد پھیلا رہے ہیں، بلا شبہ ایک بہت بڑا شر ہے، اور یہ افراد اس شر عظیم اور بڑے فساد کے داعی ہیں۔ بس ہم پر واجب ہے کہ ان کے لٹریچر سے لوگوں کو خبردار کریں اور ان کا قلع قمع کر کے انہیں تلف کر دیا جائے، اور ان کی شر و فساد پر مبنی باطل و پرفتن دعوت کے سلسلے میں ان سے عدم تعاون یعنی بائیکاٹ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں نصیحت کرنا اور حق کی جانب رہنمائی کر کے ان باطل نظریات سے بھی خبردار کرنا چاہیے۔ کسی کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ اس شر کی ترویج میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ میری یہ نصیحت ہے مسعری فقیہ اور اسامہ بن لادن اور جو بھی ان کے طریقے پر گامزن ہوں کہ وہ اس گندے طریقے کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کے انتقام اور غضب سے بچیں، اور رشد و ہدایت کے راستے کی طرف پلٹ آئیں، اور جو کچھ ہو گزرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تائب ہونے والے بندوں سے ان کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے۔ یہ مجموع الفتاوی جلد 9 صفحہ 100 میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی تعلیق شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے جواب کی طرف جاتے ہیں کہ یہودیوں سے دینی جھگڑا نہیں، اللہ نے ان سے میل ملاپ کا حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کلام میں خلط ملط اور گمراہی پنہا ہے، یہود کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر قرار دیا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافرو ہیں اور مشرکین سب جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہیں، بے شک ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ بس ہماری ان سے عداوت و دشمنی دینی ہے، ہمارے لیے ان سے دلی دوستی و محبت جائز نہیں، کیونکہ قرآن کریم ہمیں اس سے منع کرتا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان ہوا۔